نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیفات اس رب العزت کے پاک نام سے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات کا نام دے کر اس روح زمین پر بھیجا۔ اس کے بعد کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ میری ماؤں، میری بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ نہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا کیا بلکہ دین محمدی کے قریب کیا۔ نہ صرف دین محمدی کے قریب کیا بلکہ حق اور سچ بات سننے کی سعادت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ عزیز سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے لاکھ لاکھ دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھ سمیت آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت بیان کی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ عزیز سامعات، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک جیسے جیسے بڑھتی چلی جاتی ہے، ہماری زندگی کی ٹک ٹک کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کلہاڑا جو ہماری زندگی کو جڑوں کو کاٹنے کے لیے مقرر کر دیا، وہ اپنا کام کرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وہ ہماری زندگی کی جڑیں کاٹتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی کا درخت دڑہم سے گر جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا ہم لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور پیش ہوں اور اللہ کی دی گئی زندگی جو نعمت ہے اس کی، جو رحمت ہے اس کے بارے میں پوچھیں کہ میں نے تمہیں رحمت دی تھی، نعمت دی تھی اور کہا تھا کہ تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کو راضی نہ کرنا، صرف اسی کی عبادت کرنا، اسی کے آگے جھکنا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو کیا تم یہ سب کر کے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ نیک عمل وہ پسند ہے کہ وقت پر نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، پھر اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے۔ اما عائشہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ایک دن جنت میں داخل ہوا، میں نے قرآن کی آواز سنی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ نبی پاک نے کہا نیکی کرنے کا ثواب اسی طرح ملتا ہے۔ دیکھیں وہ قرآن زمین پر پڑھ رہا ہے اور نبی کو پڑھنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ وہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے بڑھ کر حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ عزیز سامعین، جنت والدین کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت معاویہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نبی کریم کے پاس آئے اور آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں جہاد پر جانے چاہتا ہوں، میرا ارادہ ہے کہ میں جہاد پر جاؤں اور اپنی جان کا نذرانہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پیش کروں، تو آپ سے مشورہ کرنے آیا ہوں کہ کیا میں جہاد پر چلا جاؤں اور شہید ہو کر جنت حاصل کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیری ماں ہے، یعنی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اس کی خدمت کر، بے شک تیری جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ عزیز سامعات، ہم دنیا میں اپنے گھروں کو جنت بنا لیتے ہیں اور جنت میں اپنا گھر بنانا بھول جاتے ہیں۔
دیکھیں عزیز سامعات، والدین کے قدموں تلے جنت ہونے کا مطلب ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری سے اللہ انسان کو جنت فرما دے گا۔ والدین کی اطاعت سے دنیا کی ہر مشکلات حل ہو جاتی ہے، اور ہم اپنے والدین کا دل دکھا دیتے ہیں، ایک ذرا سی بات پہ ان کو صرف ٹکا کر جواب دیتے ہیں کہ آپ نے احسان نہیں کیا۔ سارے ماں باپ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ بنی اسرائیل سے 3 اشخاص راستے میں جا رہے تھے، اتنے میں زور سے بارش شروع ہو گئی، وہ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے۔ اتفاقاً پہاڑ کا ایک پتھر غار کے منہ پر آ کر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب وہ کریں تو کیا کریں؟ آپس میں اس صلاح کرنے لگے کہ بھائی ایسا کرو کہ ہم لوگوں نے جو نیک اعمال خالصتاً اللہ کے لیے کیے ہیں، ان کے ذریعے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، شاید اللہ ہماری مشکلات کو حل کر دے اور ہم نجات پا جائیں۔ پھر تینوں شخص نے اپنی نیکیوں کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی۔ پہلے نے اپنی نیکی بیان کی اور اللہ کے حضور گڑ گڑایا، دوسرے نے اپنی نیکی بیان کی اور اللہ کے حضور گڑ گڑایا کہ یا رب العالمین ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ اب تیسرا اپنے اللہ کے حضور گرا اور اپنی نیکی کو پیش کرنے لگا اور فرمایا کہ یا اللہ تو جانتا ہے میرے ماں باپ دونوں بوڑھے ہیں اور میرے بچے بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں، ان کی پرورش کے لیے جانوروں کو چراتا ہوں، جب شام کو گھر آتا ہوں تو دودھ دھوتا ہوں، تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر اپنے بچوں کو دیتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جانور دور دراز ایک درخت چرنے چلے گئے اور مجھے بھی دیر ہو گئی۔ میں شام تک گھر نہ لوٹا، تو جب گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو گئے۔ میں نے حسب عادت کے مطابق دودھ دھویا اور صبح تک دودھ لے کر ان کے سرہانے کھڑا رہا، والدین کے سرہانے، اور مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کو نیند سے بیدار کروں، نیند سے جگاؤں، اور نہ یہ پسند آیا کہ پہلے اپنے بچوں کو دودھ دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ گویا رات بھر بچے میرے پاؤں کے آس پاس پھرتے رہے، دودھ مانگتے رہے، مگر میں نے انہیں نہ دیا۔ صبح تک یہی حال رہا۔ اگر تو جانتا ہے میرے مالک کہ میں نے یہ خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمارا راستہ کھول دے، ہماری مشکل کو آسان کر دے۔ چنانچہ کیا ہوا، یکایک پتھر ہٹا اور راستہ کھل گیا اور مصیبت ٹل گئی۔ عزیز سامعات، یعنی کہ والدین سے حسن سلوک دنیاوی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، والدین کی اطاعت گناہوں کا غفارہ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم لوگ یہ بات کیوں نہیں سوچتے؟ ہم کیوں نہیں اپنے والدین کو راضی کر کے جنت کے دروازے کھول لیتے؟ خدا را آج ماں باپ ہیں تو ان کی قدر کر لیجئے۔ ماں باپ کی قدر کا ان سے پوچھئے کہ جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس وقت رونے دھونے اور پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب جا کر آپ ماں کی قبر پر کہیں کہ اب ہمارے لیے دعا کرنا کہ ہم مشکل میں پھنس گئے۔ عزیز سامعات، ابھی وقت ہے، غلطیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے۔ جب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب ایک آنسو بہانے کو غلطیاں کوتاہیاں معاف کر دے گا تو ماں کیوں نہیں کرے گی؟ اپنی ماؤں کے آگے گڑ گڑائیں، انہیں راضی کر لیں، اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں جنت عطا کرے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، جو بھی کام کریں اس میں آپ کو ڈھیروں ڈھیر کامیابی حاصل ہو۔ کامیابی ہم سب کے قدم چومے۔ اس دعا کے ساتھ ہادیہ کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔